السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کہتے ہیں کہ والیان ملک اور سردران فوج نے یوکنہ کے کلام کی تائید کی اور ہرکل سے کہا کہ ایھا الملک واقعی یوکنہ سچ کہتے ہیں۔ ان کی درستی، اخلاص، عبادت اور دیانت کی کوئی شخص ہمسری نہیں کر سکتا۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ میں عربوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں اور میری کوشش عمل اور فعل ان کے ساتھ کیوں کر رہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی باچیں کھل گئیں، بہت خوش ہوا اور اپنا لباس جو وہ اس وقت پہن رہا تھا اتار کے بطور خلعت کے انہیں بخشا، تاج اور پٹ کا مرمت کیا اور کہنے لگا، یوکنہ اگر حلب تیرے ہاتھوں سے نکل گیا تو کچھ پرواہ نہیں، میں تجھے انطاکیہ کا حاکم بنا دوں گا اور اس طرح تم یہاں کے بادشاہ اور والی ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہاں کی ریاست ان کے سپرد کر دی۔ یوکنہ نے بادشاہ کو دعا دی اور اس کی تعظیم بجا لے۔ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ جسر حدید کا پسبان دوڑا ہوا آیا اور بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہمارے پاس شہ سواران حلب کے 200 سردار جو اپنے آپ کو ایک ہی قبیلہ کے ظاہر کرتے ہیں آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عربوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے یوکنہ سے کہا کہ سردار، تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں دیکھو، اگر واقعی وہ تمہارے رشتہ دار اور قبیلہ کے آدمی ہیں تو تم اپنے یہ گانوں میں پہنچ گئے اور میں انہیں تمہارے ساتھ ملا دوں گا تاکہ وہ تمہیں فوج کا کام دے سکیں، لیکن اگر وہ کوئی اور ہیں تو انہیں میرے پاس پکڑ لو تاکہ میں ان کے متعلق کچھ غور و فکر کر سکوں، مگر ذرا احتیاط کے ساتھ کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ عربوں کے فرستادہ اور ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے، جیسے اہل حمات، رستن، جوسیہ، باربک، دمشق اور حوران۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر یہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جس وقت یہ اس لوہے کے پل پر پہنچے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور حکم دیا کہ ان 200 آدمیوں کو حاضر کرو۔ جب وہ حاضر کیے گئے تو آپ نے ان کی شناسائی سے قطعاً انکار کر دیا کہ گویا آج سے قبل انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عربوں سے بھاگے ہوئے ہیں اور یہاں اس غرض سے آئے ہیں کہ بادشاہ کے شہر میں سکونت اختیار کر لیں۔ آپ نے انہیں مرحبا کیا۔ انہوں نے آپ کی حشمت و خلعت جو بادشاہ نے انہیں دی تھی دیکھ کر آپ کی تعظیم کی، پیدل ہوئے اور آپ کے رکاب کو بوسہ دیا۔ جب یوکنہ انہیں لے کر بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت بخشی، نہایت احترام سے اس کا خیر مقدم کیا، اپنے قصر شاہی کے قریب ہی ایک مکان رہنے کے لیے دیا اور ان کے قبیلہ کے ان آدمیوں کو ان کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، ایھا الملک، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ مسیح علیہ السلام نے دنیا کو مردار سے اور اس کے طالبوں کو کتوں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چنانچہ جناب مسیح علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک نہایت خوبصورت چڑیا جس کے پر عجیب عجیب رنگ برنگ کے تھے دیکھی۔ آپ نے اس کی کھال کھینچی تو وہ اندر سے نہایت قریح المنظر دکھائی دی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، میرا ظاہر نہایت اچھا اور باطن سب سے برا ہے۔ ایھا الملک، میں نے یہ مثال آپ سے اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں۔ جب کسی آدمی کی طرف دنیا مائل ہوتی ہے تو اس آدمی سے حسد کرنے والے بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے حاسد بادشاہ سے میری کچھ شکایت نہ کر دیں اور ایسی باتیں جو میں نے نہیں کی انہیں میری طرف منسوب کر کے خواہ مخواہ کا بہتان میرے ذمہ رکھ دیں۔ لہٰذا اگر جناب کے دل میں میری طرف سے کچھ شک و شبہ یا نفرت ہے تو جس کام پر آپ نے مجھے متعین فرمایا ہے اس سے علیحدہ کر کے اس پر کسی دوسرے کو متعین کر دیں۔ میں کسی صورت سے جناب کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا، سردار، میں نے تمہیں اس عہدے پر اس وقت مامور کیا ہے جب اپنا پورا اطمینان کر لیا ہے۔ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص تمہارے متعلق مجھ سے کچھ بھی شکایت کرے گا تو میں اسے اس وقت پکڑ کے تمہارے سپرد کر دوں گا، پھر جو کچھ تمہاری سمجھ میں ہے اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کو بوسہ دیا، شکریہ ادا کیا اور چاہا کہ بادشاہ نے میرے متعلق جو کام سپرد کیا ہے اس کی طرف جاؤں۔ ابھی یہ اٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ مرش سے چند سواروں کا ایک گروہ بطور قاصدوں کے آیا
اور کہنے لگا کہ ہمیں بادشاہ کی بیٹی رتونا نے بھیجا ہے، وہ عربوں سے نہایت خوف زدہ ہے اور چاہتی ہے کہ میں بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ عربوں سے بادشاہ کا معاملہ کیا رہتا ہے۔ اس غرض کے لیے اگر بادشاہ کچھ فوج بھیج دے جو آ کر مجھے لے جائے تو بہت مناسب ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کام کے لیے سردار یوکنہ سے کوئی بہتر نہیں۔ یوکنہ نے کہا مجھے جناب کا حکم بخوشی منظور ہے۔ بادشاہ نے انہیں 2000 سوار اور 200 اپنے خاص آدمی جو قبیلہ منجبہ اور کیسرا سے تعلق رکھتے تھے دیے، اور یہ انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ صلیب سر پر بلند تھی، کوتل گھوڑے ہمراہ تھے، اور پیدل لوگ زیوروں حریر و دیباج کے لباسوں، سنہری تاروں کی گندی ہوئی موتیوں کی لڑیوں سے سجے ہوئے آراستہ و پیراستہ برابر کوشش کرتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ مرش میں پہنچے۔ زیتونہ جو بادشاہ کی چھوٹی بیٹی تھی اور جسے بادشاہ نے یہاں کی حکومت اور ریاست سپرد کر کے نوستیر بن حارث کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی۔ نوستیر نہایت بہادر آدمی تھا اور اس کی بہادری اور شجاعت ہی کی وجہ سے اس کا نام سیف النصرانیہ یعنی نصرانیت کی تلوار پڑ گیا تھا۔ جنگ یرموک میں اس کو ایک ایسا زخم لگا تھا جس کی وجہ سے اس نے دائیہ جل کو لبیک کہہ کر ہمیشہ کے لیے زیتونہ کو داغ مفرقت دے دیا تھا۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ زیتونہ کو لے کر انطاکیہ کی طرف شہر عام سے جو سب سے بڑی سڑک کہلاتی تھی اس خیال سے چلے کہ ممکن ہے کہ اس سڑک پر کوئی مسلمانوں کا جاسوس یا معاہد مل جائے اور میں اس کے ہاتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع بھیج دوں کہ میں بادشاہ کے پاس انطاکیہ میں مقیم ہوں۔ جب آپ مرجودی باج کے پڑاؤ میں پہنچے تو نصف رات گزر چکی تھی۔ اچانک رومیوں کے گھوڑے چوکنے ہوئے اور ان کا تلیا پلٹ کے ڈرتا ہوا آپ کے پاس بھاگا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ ہراول کے سواروں نے کہا سردار یہاں پڑاؤ کے میدان میں ایک لشکر مقیم ہے، ہم چونکہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، جب غور کر کے دیکھا تو عرب معلوم ہوئے، وہ تمام لشکر پڑا سو رہا ہے اور اس کے جانور دانہ اور چارہ کھا رہے ہیں، ہماری رائے میں یقیناً وہ مسلمان ہیں۔ آپ یہ سن کر دل میں بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسلحہ سے مسلح ہو جاؤ، احتیاط کو کام میں لاؤ، اپنے بھائیوں کو نگہداشت کرو، دین کی مدد کرنے کے لیے دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، بادشاہ کی عزت پر مر مٹو، اسے دشمنوں کے پنجہ میں نہ جانے دو، اپنے مالک کی نعمتوں کا حق ادا کرو اور ایک وفادار لشکر بن جاؤ۔ جب لڑائی ہونے لگے تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرو اور حتی المقدور ان کے قتل کرنے سے بچو، کیونکہ عرب اور ان کا سردار ضرور ایک روز بادشاہ کے اوپر چڑھ کے آئیں گے۔ اگر انہوں نے اس وقت تم میں سے کسی کو گرفتار کر لیا تو تمہارے پاس اپنے چھٹنے کے لیے فدیہ ہوگا۔ میں نے حکیم حرفناس کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے جو شخص کام کے انجام پر نظر رکھے وہ امان میں رہے گا، اور جو بلا سوچے سمجھے کرے گا وہ نقصان جان اٹھائے گا، اور جو اکثر بے وفائی کرے گا وہ ایک روز ضرور بے وفائی کا شکار ہوگا۔ بس اب تم برکت اور اعانت مسیح پر چلے جاؤ۔ واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باغیں ڈھیلی ہو گئیں، نیزے تن گئے اور اس لشکر نے مرجودی باج کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ سوتے ہوئے لشکر کے پاس بانو نے جب آہٹ محسوس کی تو اپنے لشکر کو جگایا اور کہا کہ ہم گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سن رہے ہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرف کون سی قوم بڑھی چلی آ رہی ہے۔ سویا ہوا لشکر بیدار ہوا اور حضرت یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے استقبال کر کے کہنے لگا ہم عیسیٰ بن مریم اور صلیب کے تابع ہیں، تم کون ہو؟ قابل اس کے کہ ہماری تلواریں تمہارے سروں کے تواضع کے لیے بڑھیں، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ہرکل کی فوج جبلہ بن اہم غسانی کے تابع اور اس وقت اس کے بیٹے اہم غسانی کے زیر قیادت ہیں۔ آپ یہ سن کر گھوڑے سے پیادہ ہو گئے اور اسے سلام کیا۔ نصرانی عربوں نے رومیوں کو سلام کیا اور آپس میں ملے۔ اہم بن جبلہ نے آپ سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مرض سے بادشاہ کی صاحبزادی کو لے کر آ رہا ہوں، اور تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں عمق میں رسد لینے کے لیے گیا تھا، جب رسد لے کر واپس ہونے لگا تو مرج وابق میں آ کے مسلمانوں کا ایک دستہ جس میں غالباً 200 سوار ہوں گے نہایت ساز و سامان کے ساتھ مل گیا۔ جب ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو وہ لڑائی کے ارادے سے ہماری طرف جھپٹا۔ اس دستہ کا سردار نہایت جانباز بے حد چالاک آنن فانن حملہ کرنے والا جری تھا،
کہ جلتی ہوئی آگ بھی اس پر کچھ اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور ذرا سی دیر میں ہمارے بہادروں اور دلاوروں کو خاک و خون میں گلتا کر دیا۔ ہماری جمعیت اگرچہ 2000 تھی اور وہ کل 200، نیز ہم میں بڑے بڑے 30 مارخان جوان بھی موجود تھے جو شعلہ جوالا کی طرح ادھر سے ادھر گھوم جاتے تھے، اور نیزہ باز سوار بھی، مگر وہ بہادر ہم میں ایسا کام کر رہا تھا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ وہ ہم پر حملہ کر رہے تھے اور ہم ان پر حملہ کرتے جاتے تھے۔ آخر ہم نے ان سب کو اس کے بعد کہ ان کے ایک ایک سوار نے ہمارے کئی سواروں کو تہ تہ کر دیا تھا گرفتار کر لیا، اور محض ان کا وہ سردار ہی ایسا باقی رہ گیا جو ہماری قید میں نہیں تھا۔ ہم نے بہت چاہا کہ اسے بھی گرفتار کر لیں، مگر ہمارے کسی بہادر کو اتنی جرأت اور کسی طاقتور کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے پاس بھی پھٹک سکے۔ وہ برابر حملے کرتا جاتا تھا۔ آخر ہم نے اس کے گھوڑے کے گرانے کی کوشش کی اور تیر مار مار کے اس کے گھوڑے کو مار ڈالا۔ جب گھوڑا چکرا کے گرا تو وہ سوار نیچے آیا تو ہم نے ہجوم کر کے اسے چاروں طرف سے گھیرا اور گرفتار کر لیا۔ جب اس کا حسب و نسب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہم ان قیدیوں کو لے کر ہرقل کی خدمت میں لے جا رہے ہیں تاکہ ان کے متعلق اس کی رائے معلوم کر سکیں کہ انہیں کیا کیا جائے۔ آپ کا یہ دل سن کر دھڑکنے لگا، سخت پریشانی لاحق ہوئی، مگر ضبط کر کے دل کو تسلی دی اور بظاہر خوشی اور سرور کا لہجہ بنا کے اسے کہنے لگے، اپنے دین کی قسم، تو نے اس نوجوان کو پکڑ کر نہایت فخر اور عزت کا کام کیا۔ میں نے اس کے متعلق سنا ہے کہ اس نے شام میں بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑا اور بڑے بڑے رومی سرماؤں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستہ کی روانگی کا قصہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ حلب اور قلعہ عزاز کی فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا خیمہ سے نکال کر دربار خلافت میں مدینہ شریف روانہ کر دیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کی زیر کمان 200 سوار کیے اور یہ حکم دیا کہ وہ تخت و تاراج کرتے ہوئے بڑھے چلے جائیں۔ حضرت زرار بن ازور گھوڑے پر سوار ہوئے 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ اپنی اس چھوٹی سی جمعیت کو لیے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ چند معاہدین بھی آپ کے ساتھ تھے جو آپ کو راستہ بتلاتے چلے جاتے تھے۔ آپ چلتے چلتے مرج وابق میں پہنچے۔ سحر کا وقت تھا۔ معاہد نے عرض کیا کہ حضرات آپ یہیں آرام فرمائیے اور گھوڑوں کو دانہ چارہ کھلا لیجیے، جب اچھی طرح صبح ہو جائے تو پھر دشمن کا قصد کیجیے۔ آپ نے وہیں پڑاؤ کر دیا، گھوڑوں کو دانہ چارہ کھلایا اور تمام آدمی پڑھ کے سو رہے، اور ایسے سوئے کہ اس وقت آنکھ کھلی جب اہم بن جبلہ ان کے سروں پر موجود تھا۔ یہ کم وقت اچانک آ پڑا اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب شور و غل ہوا تو حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ 100 دوسرے آدمی بھی آپ کے قریب ہی سو رہے تھے، سوار ہو گئے، مگر باقی ماندہ حضرات اس وقت بیدار ہوئے جب نصرانی گھوڑے مار دھاڑ کرتے ہوئے بالکل ان کے سروں پر ہی پہنچ گئے۔ یہ حضرات سوار نہ ہو سکے بلکہ ان کے گھوڑے دشمن کے شور و غل سے بھاگ پڑے اور انہوں نے پیدل ہی لڑنا شروع کر دیا۔ ان کے دشمن اس وقت تک ان کے پاس نہیں پہنچ سکے جب تک ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے حریف کو موت کا راستہ نہیں دکھلا دیا، اور آخر یہ سب کے سب حضرات گرفتار ہو گئے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوابگاہ سے گونجتے ہوئے نکلے اور بآواز بلند کہنے لگے، جوانان عرب، سوئے ہوئے شہروں پر دشمن آ پڑے ہیں، مگر کچھ پرواہ نہیں، تم جیسے عرب ہی ہیں، بڑھو اور انہیں لے لو۔ چنانچہ یہ حضرات آگے بڑھتے جاتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے۔ لوگ آپ کے پیچھے تھے اور اپنی جانوں، تلواروں اور نیزوں سے برابر کام لے رہے تھے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ایسا کام کر رہے تھے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں میں۔ اہم بن جبلہ آپ کی بہادری اور حملہ دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہا تھا اور آپ کی شمشیر زنی سے انگیشت بدنیداں تھا۔ آخر اس نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ وہ اس نوجوان کے گھوڑے کو تیروں سے چھلنی کر دیں۔ فوج نے یہ سنتے ہی گھوڑے پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا گرا اور آپ اس کی پیٹھ سے نیچے آئے۔ نصرانیوں نے آپ پر ہجوم کیا اور آپ کو پکڑ کے آپ کی مشقیں باندھ دیں۔ آپ کے بعد آپ کے ساتھی گرفتار ہو گئے۔
اور یہ سب کو پکڑ کے انطاکیہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان سے حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں اس وقت موجود تھے جب حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے تھے۔ جب رات ہوئی تو آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگے کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور اس واقعہ کی خبر دوں۔ راستہ میں آپ کو اچانک ایک شیر مل گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گار ہوں اور غلام ہوں، اور ایسا ایسا میرا حال ہے۔ شیر دم ہلا کر ان کی طرف چلا اور ان کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا، پھر ڈکارا اور اپنے سر سے یہ اشارہ کیا کہ چلیے۔ چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں چلا اور وہ میرے ساتھ ساتھ میرے پہلو میں چل رہا تھا، حتیٰ کہ ہم دونوں اس سرزمین میں جو ہماری صلح میں داخل تھی پہنچ گئے، اور پھر وہ مجھے وہاں چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ حضرت سفینہ جب لشکر میں پہنچے تو آپ نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے کا ذکر کیا۔ مسلمانوں کو یہ نہایت شاق گزرا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی قید کا سن کر رونے لگے اور فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں جائے بھائی، کاش مجھے خبر ہوتی کہ یا تمہیں زنجیروں میں جکڑ دیا یا لوہے کی کوٹھڑی میں قید کر دیا یا تمہیں تمہارے خون سے رنگ دیا گیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا خط اور وہ مال خم جو آپ نے رباح بن غنم کے ساتھ روانہ کیا تھا دربار خلافت میں پہنچا تو مدینہ طیبہ میں ایک شور پیدا ہو گیا۔ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تاکہ حلب اس کے محاصرہ لڑائی اور فتح کا سن سکیں۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے، قبروں پر سلام کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اذاں بعد حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور وہ خط پیش کر کے مال خمس جناب کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اسے کھول کر مسلمانوں کو سنایا۔ مسلمانوں نے اسے سن کر تحلیل و تکبیر کے نعرے لگائے۔ حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجا۔ آپ نے وہ خمس اپنی تحویل میں لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جواب میں لکھا کہ تم انطاکیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ جواب دے کے آپ نے رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ کا یہ جواب پہنچا تو آپ اسی روز اپنی جمعیت کو لے کر انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ اور اہم بن جبلہ کا یہ قصہ ہوا کہ جب یہ انطاکیہ کی طرف چلے تو انہوں نے اول اپنے آگے آگے ایک شخص کو روانہ کر دیا کہ وہ ہرکل کو جا کر خوشخبری دے دے کہ اس کی بیٹی یوکنا اہم بن جبلہ میں 200 مسلمان قیدیوں کے صحیح و سلامت آ رہے ہیں۔ ہرکل نے جب یہ سنا تو شہر کو آراستہ کرنے، گرجا کو سجانے، فقراء اور مساکین کو خیرات دینے کا حکم دیا۔ اس کا بھتیجا فوراً رومیوں کی فوج لے کر نہایت ٹھاٹھ اور زیب و زینت سے ان کے استقبال کے لیے نکلا۔ انطاکیہ کا ہر باشندہ حدود شہر سے باہر آیا۔ یہ دن بھی ایک مجمع عام کا دن تھا، جیسے عید وغیرہ یا بادشاہ کی حضوری کا دن، جس میں لوگ اکثر جمع ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کی لڑکی کو دیکھتے ہی تمام امراء روسا اور اعیان سلطنت پا پیادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مشقیں کسی ہوئی تھیں شہر میں داخل ہوئے اور اہم بن جبلہ کی فوج کے سرداران ان کے گردا گرد تھے۔ بادشاہ کی لڑکی اپنے باپ کے محل میں داخل ہوئی۔ اہم بن جبلہ اور یوکنا رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں نیز ان کی فوج کے بڑے بڑے افسروں کو خلعت عطا کی اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات ہتھ کنیاں پہنے ہوئے تھے اور اس حیثیت سے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی خداموں اور درباروں نے ان سے چلا کے کہا، بادشاہ کی تعظیم کے لیے زمین پر سجدہ کرو، مگر انہوں نے ان کے کہنے کی طرف کچھ التفات نہ کیا اور جوں کہ توں کھڑے رہے۔ بادشاہ کے سب سے بڑے مصاحب نے یہ دیکھ کر ان سے کہا، تم بادشاہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔
کہ ہم مخلوق کو سجدہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع فرمایا ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس اپنا مکتوب گرامی روانہ فرمایا تھا اور ہرقل کو یہ معلوم ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے مصاحبین، رؤساء اور افسران ملک کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ یہ وہی نبی مبعوث ہوئے ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ حاکم وقت ہوں گے، ان کی امت بہترین امت ہوگی، اور یاد رکھو ان کا دین بدلا نہیں جائے گا، اور ان کا مذہب یقیناً دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آئے گا، حتیٰ کہ تمام مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس نے ان سے ادائے جزیہ کے لیے کہا تھا کہ تم ان کو جزیہ ادا کرنے لگو۔ یہ سن کر وہ اس پر سخت ناراض ہوئے تھے اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو اس نے چاہا کہ میں اپنے رؤساء، مصاحبین اور افسران فوج کو، جنہوں نے میری اس وقت ایک نہیں سنی تھی، مترجم کے بغیر اور بلا کسی رابطہ کے ان کے کچھ گفتگو سناؤں اور اپنے اس کلام سابق کی حقیقت ان کے سامنے واضح کر دوں۔ اس کا مقصود محض اپنی قوم کی اصلاح اور اس کے حالات کی بہبودگی اور بہتری تھی۔ یہاں اس وقت عیسائیوں کے مذہب کا بہت بڑا پوپ بھی بیٹھا ہوا تھا جو دین سید کی اصل جڑ تھا۔ وہ سن کے بادشاہ کی طرح مخاطب ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جس کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوپ کی بکواس سن کر فرمایا کہ اے رومی کتے، تو جھوٹا ہے، تو ان لوگوں میں سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اور داؤد علیہ السلام نے زبور میں ان کی خبر دی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دین لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ قرآن شریف نیز دیگر کتب میں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں اور شہادتیں موجود ہیں، اور ہمارے نبی وہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، مگر کفر نے تمہاری معرفت پر ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ تم انہیں نہیں پہچانتے۔ ہرقل نے کہا، تم نے آداب مجلس کے خلاف کیا کہ ہمارے دین کی باتوں میں قطع کلام کر دیا، تم کون شخص ہو؟ حضرت قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زرار بن ازور ہیں جن کے کارنامے مشہور ہیں۔ بادشاہ نے کہا، وہی جن کے متعلق میں یہ سنتا رہا ہوں کہ وہ کبھی پیدل لڑتے ہیں، کبھی سوار، کبھی کرتا اتار کر جنگ کرتے ہیں، کبھی ہتھیار پہن کر۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ بادشاہ یہ سن کر چپ ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ جب پوپ نے حضرت زرار کی قطع کلامی سنی تو اسے غصہ آیا، مگر اس نے کسی قدر تبسم کے ساتھ اس کو چھپانا چاہا، مگر چھپ نہ سکا۔ آخر یہ سخت غصہ میں بھر کے بادشاہ کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مصاحبین، افسران فوج اور والیان ملک وغیرہ جتنے یہاں بیٹھے تھے یہ دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہیں بھی پوپ کا غصہ دیکھ کے بہت غصہ آیا۔ بادشاہ کو ان کا غصہ دیکھ کر اپنی جان کے لالے پڑے، اور اسے یہ فکر ہوا کہ کہیں عمراء و سلاطین مجھے قتل نہ کر دیں۔ اس لیے اس نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ زرار کو قتل کر دو اور اس کا نشان تک باقی نہ رہنے دو۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگیں اور آپ کے جسم پر 114 زخم بہت گہرے گہرے آئے، مگر خداوند تعالیٰ کو چونکہ آپ کی زندگی منظور تھی اس لیے کوئی مہلک زخم نہ آیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔